السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ اردو سیکنڈ ایئر کا ہے۔ اس میں جو سبجیکٹیو ٹائپ ہے اس کا پیپر پیٹرن بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ جو ہے اس کی کوسچنس کی لینتھ کیا رکھنی ہے اور ود ان ٹائم آپ نے اسے کیسے کور کرنا ہے۔ جو بیسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اردو کے پیپر میں، اسپیشلی ایف ایس سی کی جو اردو ہے وہ کافی بچے سمجھتے ہیں کافی لینتھی پیپر ہوتا ہے، ہمارا ٹائم میں کمپلیٹ نہیں ہوتا یا ٹائم بہت شارٹ دیا ہوتا ہے، 3 گھنٹوں میں یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اگر آپ پراپر ٹائمنگ ڈویژن کریں اور لینتھ جو ہے ان کے مارکس کے اکارڈنگ رکھیں تو ایگزیکٹ لینتھ، تو پھر آپ کا پیپر کبھی بھی انکمپلیٹ نہیں رہے گا اور آپ ود ان ٹائم ایزیلی کور کریں گے۔ پلس جو میں نے پریزنٹیشن بتائی ہے اس کے اکارڈنگ آپ کا ایزیلی پیپر کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو یہ کچھ چیزیں فالو کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کوسچننگ ہے سبجیکٹیو ٹائپ میں، کیا پیپر پیٹرن ہے۔ کوسچن نمبر 1 جو ہے وہ آبجیکٹیو ٹائپ کا ہوتا ہے۔ کوسچن نمبر 2 جو ہے اس میں الف اور بے پارٹ ہیں، اشاروں کی تشریح ہوتی ہے، اشار کی تشریح نظم کی تشریح اور غزل کی تشریح۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ اقتباس کی تشریح ہوتا ہے، آپ نے 2 میں سے 1 اٹیمپٹ کرنا ہے۔ کوسچن نمبر 4 جو ہے وہ سبق کا خلاصہ ہوتا ہے۔ کوسچن 5 نظم کا خلاصہ، کوسچن 6 مضمون نویسی کا، اور لاسٹ کوسچن خط نویسی کا ہوتا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ خط نویسی اور مضمون نویسی جو ہے سب سے سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے، اور خط نویسی جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ہے، لیکن جو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے سب سے اینڈ پہ وہ مضمون نویسی کا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھیں نظم کی تشریح اور غزل کی تشریح، یعنی جو شعروں کی تشریح جو آپ نے کرنی ہے اس کے مارکس کی ڈویژن دیکھیں، اس کے اکارڈنگ آپ اس کا ٹائم اور لینتھ دیکھیں کیا رکھنی ہے آپ نے۔ نظم کی تشریح جو ہے اس کے مارکس ہیں 10، اور اس کی ڈسٹریبیوشن انہوں نے اس طرح کی ہوتی ہے 1+1+8۔ 1+1 یہ جو مارکس ہیں یہ نظم کا جو شاعر ہے اور جو نظم کا عنوان یعنی نام ہے ان کے مارکس ہیں۔ اصل جو اس کی تشریح کے مارکس ہیں وہ جسٹ 8 ہیں۔ اب جو نظم کی تشریح آپ کو میں نے بتایا تھا وہ آپ نے اکٹھی کرنی ہوتی ہے، آپ کو 2 شعر سیم پوئم میں سے دیے ہوتے ہیں، آپ نے اس کی شعر کی تشریح اکٹھی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ نظم میں ٹاپک سیم چل رہا ہوتا ہے، غزلوں میں ہوتا ہے ڈفرینٹ ٹاپک، تو آپ نے جو ہے اس کی تشریح اکٹھی کرنی ہے۔ 8 مارکس کی تشریح ہے تو آپ اس میں 20 منٹس میں اس کی تشریح کور کریں۔ اس 20 منٹس میں 15 مارکس کی تشریح 15 منٹس میں تشریح کریں، اور باقی 5 منٹ جو سٹارٹنگ کی پریزنٹیشن اور شاعر کا نام اور آپ نے نظم کا نام لکھنا اس میں ایزیلی کور ہو جائے گا، تو آپ 20 منٹس کے اندر کور کریں۔ 10 مارکس کا ٹوٹل کوسچن ہے تو 2.5 پیج تک آپ اس کی تشریح کریں، اس سے زیادہ لینتھی مت لے کے جائیں، نہ اس سے زیادہ شارٹ کریں۔ 8 مارکس کی تشریح کے لحاظ سے بیسٹ ہے۔ اس کے بعد غزل کی تشریح، اگر اس کی مارکس ڈویژن دیکھیں آپ تو ٹوٹل 10 مارکس ہیں، 1+3+3+3 ہے۔ 3 شعر ہوں گے، ایک ہی غزل میں سے ہی ہوں گے، شاعر کا نام آپ نے ایک دفعہ ہی لکھنا ہے، لیکن ہر شعر کا جو ٹاپک ڈفرینٹ ہوتا ہے تھوڑا سا ہٹ کے ایک دوسرے سے، تو اس لیے اس کی شعروں کی تشریح جو ہے سپریٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ہر شعر کی تشریح سپریٹ کرنی ہے، پیٹرن میں نے آپ کو بتایا ہوا، پریزنٹیشن اس کی بتائیے کیسے رکھنی ہے۔ اب ہر شعر کی تشریح جو ہے آپ 10 لائنز سے زیادہ مت لے کے جائیں، 3 مارکس ہے تو 10 لائنز انف ہے۔ 2 پیسیجز بنا لیں، 5 لائنز اور 5 لائنز کا۔ اگر آپ کو شعر وغیرہ کوٹ کر رہے ہیں اس میں تو اچھی بات ہے، کوٹ کریں مارکر سے، پھر آپ لائنز جو ہیں وہ 8 کر لیں، مطلب یہ کہ آپ 10 لائنز کے اندر تشریح 3 مارکس کے لحاظ سے ایگزیکٹ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ لینتھی نہ کریں نہ اس سے زیادہ شارٹ کریں، ہر شعر کی 10 لائنز کافی ہے، اور ایک دفعہ شاعر کا نام لکھیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کو بھی 20 منٹ کے اندر آپ جو ہے کور کر لیں اور ایزیلی کور ہو بھی جائے گا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 اقتباس کی تشریح ہے۔ اقتباس کی تشریح میں اگر آپ مارکس دیکھیں 15 اور اس کی ڈویژن کچھ اس طرح 1+1+3+10۔ 1 نمبر جو ہے وہ سبق کا عنوان، 1 نمبر ہے مصنف کا نام، 3 مارکس جو ہیں وہ اس میں سیاق و سباق کے ہیں، اور 10 مارکس کی اس کی اس پیسج کی تشریح ہے۔ تو 30 منٹ رکھیں آپ اس کے اندر، جو ہے جو 10 منٹس ہیں اس میں سیاق و سباق تک کور کریں، اور 20 منٹس میں آپ اس کی تشریح کریں۔ اب جو ہے سیاق و سباق جو ہے آپ نے 3 مارکس کا ہے تو آپ نے اس کو 10 لائنز میں کرنا ہے، یعنی 2 پیسیجز بنا لیں، 5 لائنز اور 5 لائنز کا، اس میں آپ سیاق و سباق لکھیں۔ اس کے بعد تشریح بھی آ جائیں، تشریح جو ہے آپ 2.5 پیج پہ یا 3 پیجز تک میکسیمم لے کے جائیں، اس سے زیادہ یا اس سے کم مت کریں، 3 پیجز تک اس کی تشریح کریں۔ 10 مارکس کی ہے تو اس میں ریفرنس وغیرہ بھی کوٹ کریں، جو تشریح وغیرہ ہوتی ہے اس میں آپ ریفرنس کوٹ کیا کریں، شعر وغیرہ ایڈ کیا کریں، ریلیٹڈ شعر یا کوئی آیت کا ریفرنس دینا پڑے یا کوئی حدیث کا تو ضرور دیں، اور مارکر سے اسے شو کریں کہ آپ نے ریفرنس کوٹ کیا ہے۔
جو خلاصے ہوتے ہیں اس میں آپ بالکل یا خط وغیرہ یا خلاصے ہیں نظم کا سبق، اس میں آپ کوئی ریفرنس وغیرہ کوئی شیئر کوٹ نہیں کریں گے، اس میں آپ نے جسٹ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ 9 مارکس کا ہے، اور سبق کا عنوان جو ہے وہ 1 مارک ہے، سوری مصنف کا نام جو ہے۔ تو 9 مارکس کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، تو 20 منٹ کے اندر اسے کور کریں، اور 2.5 پیج اس کی لینتھ انف ہے، اس سے لینتھ ہی اور اس سے کم مت کریں۔ نظم کا خلاصہ 5 مارکس کا ہے، اس کو بھی آپ جو ہے 10 لائنس میں کریں، یعنی 5 لائنس کے 2 پیسج بنا لیں، اور 10 منٹ کے اندر ایزیلی اس کو کور کر لیں۔ اس کے بعد مضمون نویسی جو ہے وہ 20 مارکس کا، اس کو اینڈ پہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد خط نویسی کا کوشچن اٹیمپٹ کریں آپ، 10 مارکس کا ہے، 20 منٹ کے اندر کریں، 2 پیجز تک اس کی خط کی لینتھ کافی ہے، اتنا لینتھی خط بھی نہیں ہوتا اور اتنا شارٹ بھی نہیں کرنا آپ نے۔ سب سے لاسٹ پہ آپ مضمون نویسی کا کوشچن اٹیمپٹ کریں، جو جتنا بھی ریمیننگ ٹائم ہے آپ سارا اس پہ کر دیں فوکس، اور 40 منٹس اس کے لیے بہت ٹائم ہے، اس سے زیادہ بھی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ 20 مارکس کا مضمون ہے، دیٹس وائی آپ اس کی لینتھ جو ہے اچھی سے اچھی بیسٹ کریں۔ اگر آپ 6 to 7 پیجز جو ہے اس کا اسٹینڈرڈ سائز بیسٹ ہے 20 مارکس کے اکارڈنگ، لیکن اگر آپ اسے اسپیڈ زیادہ ہے آپ اسے زیادہ کور کر سکتے ہیں تو آپ اور پیجز ایڈ کر لیں، 8 یا 9 تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس سے کم کرنے کی کوشش مت کریں۔ 6 پیجز جو ہے 20 مارکس کے لیے اچھے ہیں، اور یہ 6-7 پیجز میں آپ جو ہے وہ ریفرنس وغیرہ ضرور کوٹ، ہر پیج میں کوئی نہ کوئی شیئر ریلیٹڈ شیئر اور کوئی آیت وغیرہ لازمی کوٹ کرے، تو اس سے مضمون جو ہے اچھا ہوتا ہے۔ سٹارٹ اور اینڈ جو ہے ہمیشہ کسی شیئر سے کریں، اگر آپ کو آتا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو ضرور کوٹ کریں۔ تو اور پیسیجز کے فارم میں مضمون لکھیں، 5 لائنس کا پیسیج بنا لیں، پھر نیکسٹ 5 لائنس کا یا 6 لائنس کا، اس طرح پیسیجز کے فارم لکھیں، یہی نہیں کہ آپ بس لکھتے جائیں۔ پیسیجز کے فارم لکھیں، ریفرنس کوٹ کریں، شیئر وغیرہ کریں، اچھا سا مضمون ہے۔ میں مضمون ویسے کے لیے بھی ایک الگ سے ایک پریزنٹیشن بناؤں گی، اس میں وہ کمپلیٹ مضمون اردو کا وہ لکھوں گی، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ مضمون جو ہے وہ کیسے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو گائز ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، ان کو بھی گائیڈ کیا کریں کہ اگر آپ دوسروں کا بھلا کریں گے، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا ہوگا، اور اچھے ہی مارکس آپ لیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس، تھینک یو گائز، اللہ حافظ۔